بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب اچھے سے مکتب کے تمام سلام عرض اور فقہ-ال-احوت سلسلہ درسنا باب طہارت صفحہ نمبر 20 درس نمبر 28 سطر نمبر 4 باقی توفیق حاصل بد اور جی سایاں مختلف شرکنی پاکی بارے نو بیان بد تو شاسی ذکر سلمت کی اگر آپ کے کوئی بھی چیز نجیس ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس تازہ پانی نہیں ہے، ہاں جی نارمل پانی جو ہم نل سے کو وہاں تالا دیتے ہیں وہ پانی نہیں ہے، لیکن مختلف چیزوں کا آپ کے پاس جوس ہے، ہاں جی نچوڑا ہوا پانی ہے، جیسے گلاب کا یا سرکہ وغیرہ کا، پھلوں کا، درختوں سے نکلا ہوا پانی، تو کہتے ہیں اس سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں۔ پہلے صاف کریں، پھر صاف کرنے کے بعد اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کر نہ چھوڑیں، تازہ پانی ڈال کر، تو اس طرح وہ پاک ہو جائے گا۔ اس طرح پاک کرنے کے معاملہ ایسے موقعوں پر ہے جہاں پانی نایاب ہے یا خریدیں تو بہت مہنگی پڑتی ہے اور انسان کے بس سے باہر، تو یا پانی بالکل نایاب سے نہیں مل رہے، ایسے موقعوں پر اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ مطلب و یجوز جائز ہے تنظیف الملوث، تنظیف یعنی صاف کرنا، ملوث ہر وہ چیز جس پر کوئی گندگی لگ گیا، ہاں جی گندا سب چیز پر گندگی لگ گیا، اس گندگی کو صاف کرنا جائز ہے۔ بکل مائن، ہر بہنے والی مائع چیز کے ذریعے سے، طاہر اور وہ بہنے والی مائع چیز خود پاک ہو، خود ہر پاک بہنے والی چیز مائع کے ذریعے سے آپ کسی بھی نجیس چیز کو صاف کر سکتے ہیں۔ تنظیف صاف کرنا، کل خل جیسے سرکہ پاک چیز سے اس کے ذریعے سے مائع ہے پاک صاف کر سکتے ہیں، اور ماء الورد گلاب کا پانی، ہاں جی اس کے ذریعے سے صاف کر سکتے ہیں، اور ماء الشجری ماء پانی کے معنی میں، ہاں جی شجر درخت کے پانی کے ذریعے سے ممکن ہے کوئی درختوں سے اس کا کوئی پانی نکالتا ہو اس سے، اور ماء الفواکہ پھل فروٹ کے پانی سے نچوڑا ہوا پانی ہو اس کے ذریعے سے ناپاک چیز کو دور کر سکتے ہیں، وغیرہ اس کے علاوہ باقی بھی پھل فروٹ مختلف چیزوں کے پاک پانی سے آپ نجاست کو رفع کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، اور اسے تو صاف کر دیا، نجاست کو وہاں سے ہٹا دیا لباس سے جہاں بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد وبعد تنظیف صفائی کے بعد یہ پھر یکفی کافی ہے نزع بہانا، ہاں جی ادھک تام مخلوق کا نزع بہانا، منز و ماہن تھوڑا پانی اس کے اوپر بہا کر اس کے اوپر ڈال کر اس کو نہ چھوڑیں، ہاں جی نزع الماء تھوڑا پانی ڈال کر اس کو نہ چھوڑیں، ادھک چھلتا ہوا ہے، ہاں جی پھر تازہ پانی تھوڑا ڈال کے اس کو چھل لگائیں، ایک دو دفعہ تھوڑا پانی لا کے اس کو چھل لگا کے نہ چھوڑیں تو پاک ہو جائے گا۔ لأن تطہر، کیونکہ پاکی جو ہے یحصل حاصل ہوتی ہے بعد تنظیف صفائی کے بعد، بہذا القدر اتنی مقدار میں، یعنی تھوڑی سی پاک پانی اس کے بعد تازہ پانی، فریش پانی جس کو آب مطلق بولتے ہیں فقہ اصطلاح میں، ماء طاہرہ بھی بولتے ہیں ہمارے فقہ میں، تازہ پانی جو آپ نے مثلا پیپ وغیرہ سے لیا ہے، اس پانی پھر تھوڑا مقدار میں اس کے اوپر ڈال کے اس کپڑے کو نچوڑیں گے تو پھر وہ پاک بھی ہو جائے گا، صاف تو پہلے ہوا تھا وہ پاک بھی ہو جائے گا۔ ہاں جی یہ بھی پانی کم ہونے کے موقعوں پر حرمت و عند عزت الماء، یعنی پانی بالکل ہاں جی اس کی شدید تنگی کے صورت میں، نہ ملنے کے صورت میں، یجوز الاکتفاء، پھر تو کافی ہے جائز ہے اکتفا کرنا بالماء، اسی مایات صاحب نے صاف کر دیا، وہی اسی پہ صاف کیے ہوئے کپڑے سے نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ یجوز الاکتفاء یعنی اسی مایات کے ذریعے سے، پاک مایات کے صاحب نے نجاست کو جو دور کیا ہے وہی اسی پر اکتفا کرنا جائز ہے، کیونکہ دوسرا پانی نہیں ہے بندے کو پینے کے لیے ملنے یا ملیں گے بہت مہنگے مل رہا ہے اور اس کی قوت خرید سے باہر ہے، تو ایسی صورتوں میں پھر آپ جو ہے اسی مائع سے پاک کیا، صاف کیا تھا تو اس کی وہی صفائی پاکی کے قائم مقام ہو جائے گا۔
آگے فرماتے ہیں آپ کے گھر کا جو فرش ہے، چٹائی وغیرہ ہے، ٹاٹ بوری وغیرہ ہیں، آج کل کے کارپیٹ وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں والارض فرش زمین، والحصیر چٹائی، والبواری بورا ٹاٹ وغیرہ، آج کل کے کارپیٹ قالین وغیرہ، اذا لم یرا علیہ جب نہ دیکھے ان کے اوپر، یعنی اثر کوئی ناپاکی کا اثر، کوئی ناپاکی کا اثر پر نظر نہ آئے، ان تلوثت اگر اس پر کوئی ناپاک چیز پہلے لگا ہو، ہاں لیکن ابھی اس پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے، ہاں جی، اور خوش ہو کے کوئی ناپاک چیز نظر نہیں آ رہا ہے، تو تجوز یجوز جائز ہے الصلاۃ علیہ اس کے اوپر نماز پڑھنا، لأن یبصھا طہورھا کیونکہ ان کا خشک ہونا پاک ہونے کے معنی میں، ان میں جب میں جہاں تک سوچتا ہوں اس سے مراد جو ہے، جیسے کہ فقہ میں بعد میں آ رہا ہے اور سلاد میں، اگر آپ کو نماز پڑھنے کا ہاں جی کوئی جا نماز کے برابر پاک جگہ 100% پاک جگہ نہیں ملا، ہاں جی تو اس صورت میں آپ کے لیے اگر وہ جگہ، وہ زمین، وہ فرش، وہ بچھونا، ٹار بوری جو بھی ہے وہ خشک ہے، پاک تو نہیں ہے، خشک ہے، اور آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے، چہرہ وغیرہ خشک ہے، تو اس میں آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدہ کرنے کی جگہ ہر صورت میں واقع میں پاک ہونا شرط ہے، ایسے مجبوری کے موقعوں پر، باقی جگہ اگر پاک نہ بھی ہے، خشک ہے، اور آپ کو پاک کوئی چیز نہیں مل رہے ہیں، ایسے موقع پر، تنگی کے موقع پر ہے، لیکن سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہو تو اس جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بھی تقریباً اسی موقع کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں باقی زمین وغیرہ جو ہے، ہاں یقینی بات ہے فرش ہے، ہاں جی، اور ٹاٹ بوری وغیرہ فرمائے اگر وہ خشک ہے تو وہ پاکی کے حکم میں ہے، کیونکہ آپ کو کوئی نجیس چیز نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، کسی بات وہاں لگ گیا تھا ممکن ہے، ابھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے فرماتے ہیں، تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ نماز پڑھنا جائز والا حکم چونکہ فقہ میں بعد میں اسی فقہ میں باب و صلات میں آ رہا ہے، اگر ایک چیز اس کو واقع میں پاک نہیں ہے لیکن خشک ہے، جیسے زمین فرش جا نماز وغیرہ ہے، لیکن خشک ہے اور آپ کو اور چیز نہیں مل رہا ہے، کوئی پاک ہے جس پر نماز پڑھیں، کوئی پاک چیز نہیں مل رہا ہے، تو اس میں وہ آپ کا ہاتھ پیر بھی خشک ہو، وہ جگہ بھی خشک ہو، تو آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدہ گاہ پھر بھی ہر صورت میں پاک ہونا، واقع میں پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا ایسے جو آپ سجدہ گاہ کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی جا نماز، کوئی سجدہ گاہ، کوئی بھی چیز رکھیں جہاں آپ کا جو سجدہ ہوگا وہ ہر صورت میں پاک ہونا ضروری ہے، اس کا صرف خشک ہونا کافی نہیں۔ باقی فرماتے ہیں جو ہے لحاظ فرمائے والارض کا زمین، والحصیر چٹائی، والبواری ٹاٹ وغیرہ، اذا لم یرا علیہ اثر جب نہ دیکھا جائے اس کے اوپر کوئی اثر، ان تلوثت اگر اس پر کوئی ناپاک چیز لگ گیا تھا یعنی اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، تو یجوز الصلاۃ علیہ تو اس کے اوپر آپ کو نماز پڑھنا جائز ہے، لہٰذا یفصح کیونکہ ان چیزوں کا خشک ہونا تو اس کی پاکی کا قائم مقام ہے، لہذا وہ جگہ خشک ہو، آپ کا ہاتھ خشک ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کا اور کوئی جگہ نہیں مل رہا ہے، تو اس حصے میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن سجدہ کے لیے واقع میں پاک کوئی چیز رکھنا ضروری ہے۔ آگے والخف موزہ، ہاں جی موزہ جو جوتا ہے وہ اذا تلوث اس کے نچلے حصے پہ کوئی گندگی لگ جائے، ہاں جی تو فتراب طاہر تو پاک مٹی جس پر آپ چلیں گے، ہاں جی تو پاک مٹی نظیف اس کو صاف کرے گا، کب بدل کے اس پر رگڑنے سے، اس کے ہاں جی تو پاک مٹی اس پر پاؤں، اس کے پاؤں آپ رگڑیں گے جوتے کے ساتھ، تو جوتے کا نیچے والا حصہ وہ صاف ہو جائے گا، اور نظافت اس کا صاف ہونا تنوب منا و طہارت ہے، تنوب کھڑا ہوگا مناب جگہ پر اس کی پاکی کے، یعنی اس کا صاف ہونا اس کی پاکی کے قائم مقام ہے، تو ان جوتے کو جو ہے ہم نے ہاں جی اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ یقینی بات ہے چلتا رہنا ہے، اس کو ناپاک ہونے کے خدشات زیادہ ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا آپ نے اس کو صاف کر دیا، زمین کے ساتھ رگڑا تو وہ پاکی کے حکم میں ہے۔ یہ بات جو ہے ختم۔ اب آگے جو ہے پانی کے بارے میں آ رہا ہے، کون سا پانی پاک ہے، صرف پاک ہے اور پاک کرنے والا نہیں ہے، اور کون سا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمِيَاهُ بہرحال پانی فَكُلُّ مَاءٍ قَرَاحٍ ہر تازہ پانی، فریش پانی، ہاں جو خواہ تالاب کا ہو، نہر کا ہو، کنواں کو، آج کل کے پیڑ کا ہو، یا ٹیوب ویل کا، جس کا بھی ہو، ہر تازہ پانی
جس کو مائع مدظلہ بھی بولتے ہیں، فقہ میں آتی فقہ قرأ سے استعمال ہوا ہے۔ ہر تازہ پانی جو ہے لم یتغیر لون، تغیر نہ ہو اس کا رنگ، بلکہ اسے پانی کا اپنا نارمل کلر ہو، واری ہو اس کا بو بھی، پانی کا بو بھی بالکل اس میں کوئی گندا بو نہیں آ رہا ہے، وہ بھی تغیر نہیں ہوا ہے، اور طعم ہو اس کا مزہ بھی ٹھیک ہے، پانی کا نارمل پانی کا مزہ ہے۔ تو ان تین چیزوں کو پانی کا لون، ریش اور طعم، رنگ، بو اور مزہ، اس کو اوصاف ثلاثہ بولتے ہیں پانی کی تین خصوصیتیں۔ اگر ایک پانی ہے اس کے یہ تینوں چیزیں صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی تغیر نہیں ہے، تو پھر یہ پانی جاری کا نہ ہو، یہ پانی جاری ہو، چل رہا ہو، اور راکدن یا جگہ پر ٹھہرا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ ولا یرافی ہے، اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس پانی میں غیر طاہر کوئی ناپاک چیز بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ پانی کا رنگ، بو، مزہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی ناپاک چیز اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کم زیادہ، تو پھر یہ پانی کیا ہے؟ ہوا، یہ پانی طاہر خود پاک ہے اور مطہر پاک کرنے والا بھی ہے۔ ولا ينظر الى قلته، یہ پانی اگر کم ہو تو اس کے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نہیں دیکھا جائے گا اس کی کمی کی طرف، یعنی یہ تھوڑا ہے اسے نجیس نہیں ہوئی، تھوڑا ہو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کے رنگ، وہ مزہ سب صحیح ہے، کوئی نجیس چیز اس میں نظر نہیں آ رہا، تو یہ پانی پاک ہے۔ والماء الجاری، جاری پانی چل رہا، آپ کے نہر کی شکل میں چل رہا ہے، جاری پانی جو ہے ان وقافی، اگر واقع ہو جائے اس جاری پانی میں، چلتا ہوا پانی میں، غیر طاہر کوئی ناپاک چیز، جیسے کسی نے اس میں کوئی نجیس چیز پھینکا، یا کسی نے اس میں کوئی جیسے مرغی والا نہر، اس نہر میں گاؤں کے بیچ میں چلنے والے اس میں ذبح کیا تو اس کا خون اس میں بہا، تو اگر واقع ہو جائے اس جاری پانی میں کوئی ناپاک چیز، لیکن ولم یغیر، پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے تغیر نہیں کیا، لونہ اس پانی کے رنگ کو، وریح اس کے بو کو، و طعم اس کے مزہ کو چینج نہیں کیا، کیونکہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر یجوز طہارت بھی، تو جائز ہے اس پانی سے طہارت کرنا، علی الکراہۃ، مکروہ طور پر، یعنی وہی اور پانی نہ ہو تو اس سے آپ طہارت کر سکتے، کیونکہ پانی جاری ہے، مسلسل چل رہا ہے، اس وجہ سے جاری ہونے سے چیزوں کی پاکی جلدی ہو جاتی ہے، ہر پانی کا ذات جس سے پانی بعد میں آنے والا اس کو بہا کے لے جاتے ہیں نجیس چیز کو، اس کو پاک ہونے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے، اس وجہ سے یہ پانی مکروہ طور پر اس سے طہارت جائز ہے۔ پھر والماء الراکد، اور رکا ہوا پانی جیسے تالابوں کی شکل میں، ان کا ناظمن، اگر وہ بہت زیادہ ہو، جیسے بڑے بڑے تالاب ہیں، اتنا چھوڑ اگر وہ عظیم ہو تو حکم ہو، تو اس پانی کا حکم بھی حکم الجاری، جاری پانی کا حکم ہے، جاری پانی کا حکم بھی، وہ پانی بھی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، تو اس میں بھی اگر کوئی نجیس چیز کسی کونے میں پڑ جائے، تو پھر اس سے اس پانی کا رنگ، بو، مزہ کوئی چیز متاثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس پانی سے بھی طہارت وغیرہ کرنا مکروہ طور پر جائز ہے، مکروہ طور پر جاری، جب اور کوئی پانی نہیں ہے، یہی پانی ہے، تو مکروہ طور پر اس سے جائز ہے۔ تو یہ پانی کے بارے میں خاص طور پر جو ہے یہ تین اوصاف ہے کہ پانی کا رنگ، بو، مزہ، یہ تین چیزوں سالم ہو، تو پھر یہ پانی پاک، کوئی نجیس چیز نہیں پڑا ہے، تو یہ پاک کرنے والا ہے، ولو کو کم ہو، زیادہ ہو، جاری ہو، رکا ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پانی پاک ہے۔ آگے دوسرا موضوع سا تفصیل طلب ہے، موبائل میں گنجائش کی کمی کی وجہ سے سینڈ ہونا مشکل ہے، اسے میں یہیں پر اتفاق کرتا ہوں آج کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین فہمی کی توفیق دے دے، دین صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کے توفیق دے دے، اور تمام خوران عزیز کے تمام نیک تمنائیں پورا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی نجیس چیز کسی کونے میں پڑ جائے، تو پھر اس سے اس پانی کا رنگ، بو، مزہ کوئی چیز متاثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس پانی سے بھی طہارت وغیرہ کرنا مکروہ طور پر جائز ہے، مکروہ طور پر جاری، جب اور کوئی پانی نہیں ہے، یہی پانی ہے، تو مکروہ طور پر اس سے جائز ہے۔ تو یہ پانی کے بارے میں خاص طور پر جو ہے یہ تین اوصاف ہے کہ پانی کا رنگ، بو، مزہ، یہ تین چیزوں سالم ہو،
ہاں جی، تو پھر یہ پانی پاک، کوئی نجس نہیں پڑا ہے، یہ پاک کرنے والا ہے، ہاں جی، ولو کو کم ہو زیادہ ہو، جاری ہو رکا ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پانی پاک ہے۔ آگے دوسرا موضوع سے تفصیل طلب ہے، موبائل میں گنجائش کی کمی کی وجہ سے سینڈ ہونا مشکل ہے، اسے میں یہیں پر اتفاق کرتا ہوں آج کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین فہمی کی توفیق دے دے، دین صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کے توفیق دے دے، اور تمام خوران عزیز کے تمام نیک تمنائیں پورا ہوں، آمین یا رب العالمین۔